السلام علیکم، آپ لوگوں کو اپنا سجاد کھیڑا زرعی مشوروں کے ساتھ حاضر ہے۔ میرے کاشتکار بھائیوں، آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ بانسوں کا ٹنل کھیرے کی کاشت کے لیے کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے کاشتکار بھائیوں، آپ لوگوں کو زمین کی تیاری کے بارے میں بتائیں گے کہ زمین کی تیاری کیسے کی جاتی ہے کھیرے کی کاشت کے لیے، اور اس کے اندر بیجائی کیسے کی جاتی ہے، بیجائی کے دوران کھادیں کون سی دی جاتی ہیں اور کتنی مقدار میں دی جاتی ہیں، کھیرے کی کون سی اچھی ویرائٹی ہے جو کاشت کرنی چاہیے کاشتکار حضرات کو، کھیرے کی کاشت کے لیے بہترین موسم کون سا ہے، کس وقت ہمیں کھیرا کاشت کرنا چاہیے، ٹنل کے اندر اس کھیرے کا بیج لگانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور پودے سے پودے کا جو فاصلہ رکھنا ہے وہ کتنا رکھنا ہے۔ مکمل تفصیلات میرے کاشتکار بھائیوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھائی گئی ہے۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہر زرعی معلومات کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتا رہے۔ میرے کاشتکار بھی یہ جو ٹنل بنایا جا رہا ہے یہ کھیرے کی کاشت کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور اس ٹنل کے لیے جو بانس استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ ان کھالے کے اندر ایک رات کے لیے یعنی 10-12 گھنٹے کے لیے ان کو بھگو دیا گیا ہے پانی کے اندر، تاکہ یہ نرم ہو جائیں۔ جب ان کو موڑا جاتا ہے تو پھر یہ ٹوٹ نہ جائیں کہیں، اس وجہ سے ایک رات کے لیے اس کو پانی کے اندر رکھا گیا۔ اب دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے بانس لگائے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، زمین کے اندر سوراخ لگاتے ہیں، اس کے بعد پیمائش بھی کرتے ہیں، یعنی ایک بانس سے دوسرے بانس تک کا فاصلہ ناپتے ہیں۔ انہوں نے ایک بانس رکھا ہوا ہے، اس کا ٹکڑا وہ تقریباً 11 فٹ کا ہے، یعنی بانس سے بانس تک کا جو فاصلہ ہوگا وہ 11 فٹ کا۔ پھر اس کے بعد چوڑائی کے حساب سے بھی ناپتے ہیں، چوڑائی بھی انہوں نے 11 فٹ کی رکھی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بانس لگائے جاتے ہیں پھر اس کی لائن بھی سیدھی رکھنی پڑتی ہے تاکہ کہیں یہ ٹیڑھا نہ لگ جائے، ترچھا نہ لگ جائے۔ آپ یہ چیک کریں کہ جو سوراخ انہوں نے بنائے تھے ان سوراخوں کے اندر بانس کے دونوں کونوں کو پھنسا دیا جاتا ہے، سوراخ کی گہرائی 1 سے 1.5 فٹ میرے ہو۔ کاشتکار بھائیوں، اگر ہم بانسوں کی لمبائی کی بات کریں، جو یہ 20 فٹ والے بانس ادھر لگائے گئے ہیں، اور اس بانس کی ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ کا جو فاصلہ رکھا گیا ہے وہ تقریباً 11 فٹ رکھا گیا ہے۔ اس 11 فٹ کے اندر جو کھیلیں بنائی گئی ہیں آپ یہ دیکھ لیں، تقریباً 2 کھیلیں بنائی گئی ہیں۔ ایک بانس سے دوسرے بانس کا جو فاصلہ رکھا گیا ہے وہ تقریباً 11 فٹ ہے وہ بھی۔ میرے کاشتکار بھائیو، جو لوہے والے پائپ ہوتے ہیں، پائپوں کے ساتھ جو ٹنل بنایا جاتا ہے اس کا فاصلہ زیادہ رکھتے ہیں، وہ تقریباً 13 فٹ کے اوپر، جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا وہ 13 فٹ کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ لیکن بانسوں والے ٹنل میں جو ہے یہ ذرا کمزور ٹنل ہوتا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، بانس کا بنا ہوتا ہے، تو اس کا فاصلہ کم رکھتے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو دکھا دوں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ڈبل بانس لگائے گئے ہیں۔ جو زیادہ باریک بانس ہے وہاں 2-2 3-3 4-4 بھی لگائے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ڈبل لگایا گیا ہے، لیکن ڈبل کہاں سے شروع کیا گیا ہے؟ جو اوپر والا پورشن ہے نا، اس کے اوپر یہ ڈبل بانس لگایا گیا ہے۔ میرے کاشتکار بھائیو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 6 کنال جگہ ہے، 6 کنال جگہ کے اوپر جو بانس لگیں گے وہ تقریباً 150 سے 160 بانس لگیں گے۔ میرے کاشتکار بھائی، اس ٹنل کی جو اونچائی بن رہی ہے وہ تقریباً 6-6.5 فٹ بن رہی ہے۔ آپ یہ چیک کریں کہ ہر لائن جو ٹنل والی جا رہی ہے ان کے ساتھ ایک ان کے درمیان میں ایک انہوں نے لکڑی نیچے لگائی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر تار باندھیں گے، تار باندھنے کے بعد شاپر لٹکائیں گے۔ یہ تار آپ دیکھ رہے ہیں، تار بڑی کوالٹی کی انہوں نے لی ہوئی ہے۔ بانسوں کو اس تار کی مدد سے آپس میں جوڑا جائے گا، باندھا جائے گا، اس وجہ سے پھر یہ مضبوط ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹائر کو زمین کے اندر دبا دیا گیا ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پھر تار کو جوڑ کر پھر بانسوں کے ساتھ باندھا گیا، اور ایک بانس سے پھر دوسرے بانس کو باندھا گیا۔ اس طرح سارے بانس جو ایک لائن میں جا رہے ہیں یہ سارے تار کے ساتھ آپس میں بندھے گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دھاگا بھی کناروں پہ لگایا گیا ہے، ایک بانس سے دوسرے بانس تک، اس طرح پوری لائن میں یہ دھاگا بانسوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، شاپر اس کے اوپر ایزیلی کھڑا ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے کاشتکار بھائیو، یہ درمیان والی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی تاکہ ایک چھاپر کے جو کنارے ہیں زمین کے اندر دبائے جا سکیں۔ یہ اس لیے جگہ کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ یہ چیک کریں کہ کس طریقے سے بانسوں کا ٹنل اب تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ بانس تقریباً یہ لگ چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ اس کے بعد کون سا مرحلہ شروع ہوگا۔ میرے کاشتکار بھائیو، اب آپ کو ساتھ ساتھ زمین کی تیاری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک روٹاویٹر چلایا گیا، پھر 2 ہل چلائے گئے، پھر ایک روٹاویٹر چلایا گیا۔ روٹاویٹر چلانے کے بعد اس کے اوپر 1 بوری ڈی اے پی اور 1 بوری ایس او پی کا چھٹا کر دیا گیا، اور جب کھاد کا چھٹا مکمل ہو گیا
اس کے بعد میرے کاشتکار بھائیوں کھیلیں بنا دی گئیں۔ کھیلیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 11 فٹ کے اندر جو نا کھیلیں بنائی گئی ہیں۔ کھیلوں کے دونوں سائیڈوں پہ میرے کاشتکار بھائیوں پھر بیج لگایا جائے گا۔ آگے چل کر دکھاتے ہیں کہ اگلا مرحلہ کون سا شروع ہوگا۔ اس کے بعد میرے کاشتکار بھائیوں آپ چیک کریں کہ ڈی اے پی کھاد اس کو دی جا رہی ہے۔ اس 6 کنال کے اندر جو نا پھر ایک بوری ڈی اے پی کا کھیلوں کے اندر جو نا کیرا کیا گیا۔ یہ چیک کریں کہ کس طریقے سے جو نا ان کو کیرا کیا جا رہا ہے۔ یہ کاشتکار خود کام کر رہے ہیں، یہ اپنے فیلڈ کے اندر کوئی لیبر وغیرہ انہوں نے نہیں لگی ہوئی۔ جب کھاد کا کیرا مکمل ہو گیا اس کے بعد جو نا یہ ملچنگ شیٹ کی باری آ گئی۔ پھر ملچنگ شیٹ اب اس کے اندر لگائی جائے گی۔ ملچنگ شیٹ کا میرے کاشتکار بھائیوں فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک تو وتر دیر تک رہے گا، دوسرا اس کے اندر جڑی بوٹیاں نہیں اگیں گی، تیسرا یہ ہے کہ ٹمپریچر جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے نا جرمینیشن اچھے طریقے سے ہوگی۔ میرے کاشتکار بھائیوں جب آپ ملچنگ شیٹ لگا رہے ہوں تو آپ نے زیادہ فاصلے کے اوپر مٹی نہیں دینی۔ کوشش کرنی ہے کہ جس طرح بانس اور بانس کے درمیان جو فاصلہ ہے 11 فٹ کا، اسی حساب سے پھر اسی جگہ پہ آپ نے اس کے اوپر مٹی دینی ہے۔ فاصلہ آپ نے مٹی اور مٹی کے درمیان جو فاصلہ آپ نے زیادہ نہیں رکھنا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس طریقے سے بانس کا فاصلہ ہے بانس ٹو بانس کا، اسی طریقے سے پھر آپ نے مٹی دینی ہے۔ زیادہ فاصلہ رکھیں گے تو پھر یہ مضبوطی کے ساتھ زمین کے ساتھ نہیں چمٹا رہے گا۔ اس کے بعد میرے کاشتکار بھائیوں ملچنگ شیٹ کے اندر جو نا وہ پھر سوراخ کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اس کے اندر جو نا سوراخ کر دیے گئے، کیونکہ سوراخ اس لیے کرتے ہیں کہ پھر ان سوراخوں والی جگہ کے اوپر پھر بیج لگائے جاتے ہیں۔ سوراخ جو بنائے گئے ہیں 1-1 فٹ کے فاصلے پر بنائے گئے ہیں۔ ورائٹی جو لگنے جا رہی ہے وہ DS 9786 F1 ورائٹی ہے، کھیرے کی ورائٹی ہے۔ میرے کاشتکار بھائیوں اس بیج لگانے سے پہلے کھیلوں کے اندر جو نا پانی لگانا ہے۔ تقریباً رات کے وقت جو نا پانی لگایا گیا، صبح کے وقت اب اس کی بجائی ہو رہی ہے۔ جو بیج لگائے جا رہے ہیں وہ 1 فٹ کے فاصلے پر لگائے جا رہے ہیں، اور بیج کو اس طریقے سے لگانا ہے کہ بیج کا 2/3 حصہ زمین کے اندر ہو اور 1 حصہ زمین کے باہر ہو، یعنی زیادہ حصہ جو نا بیج کو زمین کے اندر دبا دینا ہے اور تھوڑا سا وہ باہر نظر بھی آ رہا ہو۔ سارا بیج زمین کے اندر نہیں دبانا، ورنہ اس کی جرمینیشن نہیں ہوگی، اور زمین سخت بھی نہ ہو۔ سخت جگہ پہ جب آپ زمین کی بجائی کریں گے، بیج لگائیں گے، وہاں بیج نہیں اگے گا۔ بیج کا جو نوک والا حصہ ہے، زیادہ نوک والا حصہ ہے، اس کو آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو میرے کاشتکار بھائیوں مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ شیٹ لگانے کا ہوتا ہے، شاپر لگانے کا ہوتا ہے۔ آپ یہ چیک کریں گے اس کے اوپر جو نا شاپر لگایا جا رہا ہے۔ 2 لائنوں جو جا رہی ہیں، 2 جو بانسوں والی لائنیں جا رہی ہیں، اس کے اوپر نا ایک ہی شاپر لگایا جا رہا ہے، اور درمیان میں آپ چیک کریں کہ ایک پلر لگایا گیا ہے۔ اس پلر کے اوپر جو نا شاپر درمیان میں یہ اوپر کی طرف اٹھا رہے گا۔ جب بارش وغیرہ کا یا شبنم وغیرہ کا جو پانی گرتا ہے وہ شاپر کے اوپر کھڑا نہیں رہے گا، پھر ادھر ادھر جو نا وہ نیچے آ جائے گا۔ اس طرح اگر یہ درمیان والے پلر نہ لگائے جائیں تو پھر یہ پانی درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے شاپر کے اوپر، پھر شاپر کو پھاڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے کاشتکار بھائیوں آپ نے اس کے لیول کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میرے کاشتکار بھائیوں جب شاپر لگانے کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے وہ فیوریٹ جو ہے دانے دار زہر، وہ 8 kg والی یا 10 kg والی، ہر کمپنی کی اپنی پیکنگ ہوتی ہے، اس کا آپ نے جو نا کیرا کرنا ہے دانے دار زہر کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر چوہے چلے جاتے ہیں، اور جب بیج اگنا شروع ہو جاتا ہے یا بیج کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا جو تازے پودے اگے ہوتے ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے کاشتکار بھائی اس کو مکمل طور آپ نے شاپر کے ساتھ ڈھانپ کے ادھر ادھر سائیڈوں سے مٹی لگا کے پہلے آپ نے کیرا کرنا ہے، پھر شاپر کو ادھر ادھر مٹی لگا کے اس کو مکمل کلوز کر دینا ہے جب تک اس کی جرمینیشن نہیں ہوتی۔ تقریباً یہ 4-5 دن کے بعد بیج جو ہے نا وہ باہر نکل آتا ہے۔ ٹمپریچر اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اچھی گرمی ہو جاتی ہے، اس کو ماحول وہ گرمی والا مل جاتا ہے، تو اس وجہ سے نا بیج کی جرمینیشن جلدی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میرے کاشتکار بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھیرے کی جو کاشت ہو رہی ہے، آج جو ڈیٹ ہے وہ 25 اکتوبر ہے، یعنی 25 اکتوبر کو اس کی بجائی ہو رہی ہے، اور یہ بہترین ٹائم ہے اس کی بجائی کا۔ میرے کاشتکار بھائیو یہ چھوٹا کاشتکار ہے، یہ 6 کنال کے اوپر جو نا کھیرے کی کاشت کر رہا ہے۔ یہ ایک باپ ہے اور 3 بیٹے ہیں۔ یہ چارے بندے جو نا بڑے محنتی لوگ ہیں۔ یہ پرافٹ جو نا کما رہے ہیں تقریباً 12 لاکھ سے 18 لاکھ تک۔ میرے کاشتکار بھائیو یہ تقریباً 6 سے 7 سال سے یہ کھیرے کی کاشت کر رہے ہیں۔ آپ بھی میرے کاشتکار بھائیو، آپ کے پاس اگر تھوڑی سی زمین ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ آمدنی لے سکتے ہیں۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جیسے جیسے مراحل آتے جائیں گے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔